خاقان عباسی صاحب، محترم خواجہ محمد آصف صاحب، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، معافی چاہتا ہوں میں بھول گیا جناب حسن اقبال صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ اور معزز ممبران صوبائی اسمبلی، معزز ٹکٹ ہولڈر صاحبان، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں۔ بڑی شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کرتا، کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، جب سے آپ ممبر منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلیوں کے یا پھر سینٹ کے بھی، تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، یا شاید نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میرا وقت زیادہ جیلوں میں گزرا ہے، اور مریم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہے، تو وہ بھی جیلوں میں کافی وقت گزار چکی ہے، اور پھر یہاں پہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، یہاں پہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی دیگر ہمارے دوست اور ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جن کا کافی وقت جیلوں میں گزرا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر کیا نظام ہے، اور اس پاکستان کو کیا تھا اور کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ آپ تو سب بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ سے زیادہ شعور رکھنے والا کون ہے سیاست کے میدان میں؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے، میرا خیال سوچتے تو ہوں گے، اور سوچنا چاہیے بھی۔ آپ میں سے کئی ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جو بہت دیر سے سیاست کے میدان میں ہیں، پاکستان کے عوام کی خدمت کا فریضہ یا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ تو آپ بھی تو سوچتے ہوں گے نا، یہ پاکستان بھائی، یہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ کبھی یہاں پہ ایک نظام ہوتا ہے، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا نظام آ جاتا ہے، اس کو ختم کر کے کوئی تیسرا نظام آ جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا آئین ہے جس کو آپ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہوں گے، میں بھی پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، پاکستان کے قوانین کو بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں میں۔ تو اس آئین کے مطابق نہ پارلیمنٹ کو چلنے دیا جاتا ہے، نہ عدلیہ کو چلنے دیا جاتا ہے، اور نہ ہی اپنا پاکستان کے کئی دوسرے ادارے ہیں ان کو چلنے دیا جاتا ہے، اور ایسی کچھ طاقتیں ہیں جو اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 میں یہ پاکستان کی خدمت کا ہم اپنا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اور میں ہی اس فریضے کو ہیڈ کر رہا تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ یک کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا کہ مجھے بالکل مکھن سے بال کی طرح سے نکال کر تو باہر پھینک دیا گیا۔ کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے تو آتی ہوگی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ کو سمجھ آتی تو آپ مجھے سمجھا دیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے
یہ حقیقت ہے. اور پھر ایک وزیر اعظم کو آپ نکال رہے ہیں. کوئی معقول وجہ ہو تو بھائی میں بھی کہوں جناب بالکل معقول وجہ تھی. مجھ سے یہ اگر سلوک ہوا ہے تو یار اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, معقول جواز ہے, جسٹیفیکیشن ہے, معقول ریزن ہے, اور جس کو کہ جٹلایا نہیں جا سکتا. تو میں کہتا جی کہ ٹھیک ہے, اس میں اپنا میرا بھی قصور ہے بھائی, میں بھی مجرم ہوں اور میں بھی آنسریبل ہوں. تو اگر یہ فیصلہ میرے خلاف آیا تو ٹھیک ہے بھائی, مجھے اپنے کیے کی سزا ملی ہے. لیکن کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص کو اس لیے آپ وزارت عظمیٰ کے منصب سے آپ نکال باہر کریں کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, کہ اس کے پاس ایک اقامہ تھا, اور اقامہ بھی مجھے کیا ضرورت تھی بھائی اقامے کی؟ اگر 1999 میں مشرف کا مارشل لاء نہ لگتا, 2000 سن 2000 میں پاکستان سے باہر ہمیں نہ بھیجا جاتا, تو بشمول فیملی, ساری فیملی, تو مجھے بتائیں مجھے کیا ضرورت تھی کسی جگہ کا اقامہ لینے کی؟ تو وہاں رہنے کے لیے تو ایک اقامہ لازمی تھا, جو کہ سعودی عرب جانے کے فوراً بعد جو ہے ہم نے بنوایا. تو اس کے بعد پھر پاکستان تو 7 سال مجھے نہیں آنے دیا گیا, اور آپ اس بات کے گواہ ہیں. 7 ایئرز, 2000 میں جاتا ہوں, 2007 میں واپس آتا ہوں. پہلے آنے کی کوشش کی, ایئرپورٹ کو سیل کر دیا, پنڈی شہر کو سیل کر دیا, ساری سڑکوں کو سیل کر دیا, آپ لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا, آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ نہیں آنے دیا. اس کے بعد پھر مجھے واپس بھیج دیا گیا, اور پورے جہاز کھڑا تھا. 7 جو ہے وہ 777, اس میں اکیلا بیٹھا ہوں, اور مجھے سعودی عربیہ دوبارہ جدہ بھجوا دیا گیا. اور پھر ظاہر پر مجھے کہتے ہیں کہ اقامہ کیوں تھا آپ کے پاس؟ تو کیا میں اقامہ کے بغیر پھر میں نے باہر رہنا تھا؟ تو میں نے اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی میرے پاس کوئی اقامہ نہیں تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ میرے پاس اقامہ تھا, اور اس میں اقامہ تھا جناب بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. بھئی نہیں لی میری مرضی, نہیں لی میری مرضی. یہ کون سی وجہ ہے بھئی؟ کیا جواز ہے؟ کیا مجھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے منصب سے نکال کے باہر کر دیں, اور آج ملک کا یہ حشر کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ تو بڑے باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ ذرا بتا دیں مجھے کہ 2017 کا پاکستان آج 2020 کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں جاننا چاہتا ہوں. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو وہ پاکستان جو 2017 کا پاکستان تھا, آج یہ تبدیلی والے پاکستان کے مقابلے میں کیسا لگتا ہے؟ یہ تبدیل شدہ پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ 22 کروڑ عوام, پاکستان کے میرے 22 کروڑ عوام, مجھے بتاؤ, یا وہ پرانا پاکستان آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ بڑی سوچ بچار کرنے والی باتیں ہیں بھائی. اس دوران کیا حشر برپا ہوا ہے اس ملک میں یا نہیں ہوا؟ آج کون سی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ آج کون سے کام ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کون سے شعبے میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس سیکٹر میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کس فیلڈ میں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پوچھو کسی سے, جا کے کاشتکار سے پوچھو, وہ سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی صنعتکار سے پوچھو, وہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہے؟ کسی مزدور سے پوچھو,
اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ کسی سرکاری افسر سے پوچھو، ایماندار سرکاری افسر سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ زندہ ہے یا مر رہا ہے؟ دن رات اس کو فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ بھائی یہ صورتحال 2017 میں نہیں تھی، 2016 میں نہیں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ ہاں 2013 میں جب ہم آئے تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عروج پر تھی۔ ہاں جب ہم آئے 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ آپ وٹنس ہیں اس سب باتوں کے، آپ تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اسمبلی سے باہر جو ٹکٹ ہولڈرز جو نہیں الیکشن جیت سکے وہ بھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر میں 2018 سے لے کے اس بات کا خود مشاہدہ کرتا رہا ہوں، جب میں جیل میں تھا میں مشاہدہ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 2017 سے لے کے 2020 تک حالات یکسر بدل گئے۔ اور پھر دیکھیں کہ آج میں پوچھ رہا تھا آپ سے، غریب مزدور ہے جو بیچارہ، یہ جو کل سرکاری افسروں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا ہے، بھائی انہوں نے ان کے جذبات کو کوئی آج سمجھ رہا ہے؟ اس حکومت سے تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن کم از کم میں ضرور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو آج 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو یار، مجھے کچھ صحیح بنا کے دو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے گھر ہیں جو اب روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ، اس میں چاہے مرچیں ملا لیں یا نمک ملا لیں، پانی ڈبو کے روٹی کا نوالا کھاتے ہیں۔ جب نوبت یہاں پہنچ جائے میرا اور آپ کا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ چین سے بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ کسی طرح سے بھی ہم پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ہم چین سے بیٹھے رہیں اور لوگ پانی کے اندر اپنا نوالا ڈبو کے تو کھانا کھائیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھریں۔ میرا خیال ہے کہ پھر جب تک کہ آپ ان کی زندگیوں کے لیے سدھارنے کے لیے، ان کے بچوں کی زندگیوں کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے، یا میں نہیں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو سب سے بڑے مجرم پھر ہم ہوں گے، گناہگار بھی ہم ہوں گے۔ یہ فرق دیکھیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں کتنا پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہم جناب، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ میں جو فگرز بتا رہا ہوں، یہ میں سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے، اقتصادی مشیروں سے مشورہ کر کے، ڈار صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان سے میں نے بات کر کے مشورہ کر کے، کیونکہ وہ بھی اس میں بہت زیادہ ان کا مطالعہ ہے، تو پوچھ کے میں سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے۔ مجھے کوئی بتائے آج پاکستان میں کوئی یہاں پہ 22 کروڑ آدمیوں میں سے کہ کسی کو کوئی ایک گھر بھی ملا ہے، یا انہوں نے کوئی ایک گھر بھی بنا کے کسی کو پیش کیا ہے؟ 50 لاکھ 5 سالوں میں۔ بھائی ایسے ملک، ترقی یافتہ ملک،
جو 20 سالوں سے 30 سالوں سے جو گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک 50 لاکھ نہیں بنا سکے. یہ 50 لاکھ گھر 5 سال میں بنا کے دے دے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے اور کھودا پہاڑ اور نکل رہا ہے چوہا. اور ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن، ہر بات پہ یو ٹرن. ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے. لیے قرضے. ہم خودکشی کر لیں گے قرضے لینے سے پہلے. خودکشی تو کوئی نہیں ہوئی، قرضے لے لی ہیں بہت. اور اس کے بعد قرضے لینے کے باوجود روپے کی قدر کو مٹی میں ملا دیا ہے. ہمارے زمانے میں the rupee was stable, the rupee remained stable. 100 روپے کا روپیہ تھا جب ہم نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی. اور جب مجھے نکالا گیا تم 103 روپے یا 104 روپے تھا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ 104. ڈاکٹر صاحب کہتے 104 روپے کا تھا. 4 سالوں میں روپے کی قدر صرف 4 روپے گری. 4 روپے. اور اب پچھلے 2.5 سالوں میں کتنا بتائیں ذرا؟ 65 روپے پچھلے 2 سالوں میں گرا ہے. 65 روپے. یہاں لندن میں آج کل جو پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ ہمارے زمانے میں تو کوئی 120 کے لگ بھگ آ گیا تھا. 120، 120 جی 120 کا ایک پاؤنڈ تھا. جہاں اس وقت میں یہاں پہ رہتا ہوں آج 225 کا ہے. 225. یہ فیکٹس ہیں بھائی، یہ ریکارڈ کی بات ہے. پاکستان کا کیا حشر برپا کر دیا بھائی. کسی کو اس کا ادراک ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو واقعتاً اس کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم پہ کیوں نہیں کوئی جوں رینگتی؟ ہمیں تو بے چینی جو ہے نا وہ ہو جانی چاہیے تھی. پاکستان کے عوام، میرا خیال کل جو جیسے انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں جو کیا ہے مظاہرہ، وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگ کس قدر تنگ ہیں. میں ابھی آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے لڑکے کو کہا تھا، میں نے کہا یہ کاغذ تو بناؤ یار. یہ اس نے بنایا تو ہے، لیکن میں نے کہا ابھی مجھے مزید تفصیل چاہیے. یہ کیا ہے؟ لکھتا ہے کہ ایک بندہ، اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کئی بندے زیادہ سمجھتے ہوں گے، آپ موقع پہ ہیں. یہ ٹیلی فون کے اوپر میں نے فیکٹس فگرز لیے ہیں اور میں نے ابھی اس کو سرسری طور پہ دیکھا ہے. اس کی جس کسی کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، 20,000 جو منیمم ویجز شاید ہیں، اس سے بھی کم ہے لوگوں کی. تو یہ میں ایک بہت ہی اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک گارڈ ہوتا ہے، گارڈ، اس کی تنخواہ کی بات کر رہا ہوں. یا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایک نائب قاصد ٹائپ جو بندہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہے. اس کے کچن کا ماہانہ خرچہ لکھا ہوا ہے جو 12,000 روپیہ. بجلی پانی گیس بل کا خرچہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا وہ ہے اپنا تقریباً 3,000 روپیہ. اور اس کے بعد پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ ہے. آمد و رفت جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل ہوگی یا جو موٹر سائیکل نہیں ہے تو بسوں میں جاتا ہے، کسی جگہ رکشہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اور ان بسوں میں جاتا ہے جو ہم نے میٹرو بسیں بنائی ہیں جس کا کرایہ غالباً 20 روپے ہے. تو وہ 20 روپے کرایہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے. افسوس تو اس بات کا کہ انہوں نے اورنج ٹرین کو بھی روک دیا ہوا ہے. وہ بھی عمران خان کے بغض کا شکار ہو گئی ہے، ورنہ وہ بھی آج وہ رواں دواں ہوتی، غریبوں کی خدمت کر رہی ہوتی. لیکن اس کو انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، چلنے نہیں دیا.
اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے. اور اپنی جو وہاں پہ پشاور میں میٹرو بس بنائی ہے انہوں نے BRT, اس کی اتنی لاگت بڑھ گئی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اور کہ بھی یہ کس طرح سے اس کو پیسے دیتے جاتے رہے ہیں. وہاں پہ اس کی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو رکوا دیا ہے, کیس کو رکوا دیا. جب سب ٹھیک اگر ہے تو کیس کو کیوں رکوا دیا آپ نے؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو رکوانے کے لیے انہوں نے اپنا کئی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ کے دامن صاف ہے, ہاتھ صاف ہے, تو کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ آنے دیں, چلنے دیں. ہمارے معاملات میں تو اس ٹیم کے اندر جو JIT تھی, اس میں تو اپنا ISI کا نمائندہ بھی بیٹھ گیا تھا, اس کے اندر تو ملٹری انٹیلیجنس کا بندہ بھی بیٹھ گیا تھا. یہاں پر انکوائری نہیں چلنے دی جاتی, اور پھر JIT نے جو پیش کیا ہمارے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اگر اذان 2 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں, اذان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں. ذرا چپ چپ کر. تو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ سامنے مشاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مشاہد اللہ ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم. مجھے پتہ لگا کہ اپنا آپا نجمہ حمید بھی آئی ہوئی ہیں, میرا ان کو بھی سلام. سینئر ترین ہماری ماشاءاللہ وہ پارلیمنٹیرین ہے, تو میرا ان کو بھی سلام. باقی بھی معزز خواتین ممبران کو بھی سلام. تو تہمینہ آپا کو بھی بہت سلام. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ آمد و رفت, کرایہ, دوائی, کتابیں, جو 34,000 روپے بن جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20,000 روپے آدمی جو کماتا ہے تو وہ 34,000 روپے کا خرچہ کہاں سے کرے گا؟ یہ بڑی سوچ بچار والی باتیں ہیں. اور کل اگر وہ وہاں پروٹیسٹ کرے تو کہ بھائی کوئی اس میں حیرانگی والی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. میں آج اپنی تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. ڈیفائننگ مومنٹس آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں رہتے ہوئے مجھے تو 70 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ میری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے, اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں. اور پھر آج تک پاکستان کے اندر جو ہے, جو اصل پرابلم ہے پاکستان کی, جس کی وجہ سے آج اس قوم کو 22 کروڑ عوام کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے,
اس کے اصل کازز، اصل وجوہات یا روٹ کاز جو ہے، مسئلے کی جڑ، اس کی آج تک جو ہے نا کسی نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا. اگر کیا بھی ہے تو اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں. اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر کے، سوچ سمجھ کر، میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے اپنی گفتگو کی تھی. آل پارٹیز کانفرنس کے سامنے میں نے کھل کر پاکستان کے اس روٹ کاز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہاں ہے خرابی، اور جڑ کیا ہے خرابی کی. اس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور میں اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رکھنا چاہتا. نہ مجھے ایمبیگوٹی رکھنی آتی ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. میں نے بالکل صاف طریقے سے، شفاف طریقے سے بات قوم تک پہنچائی. اور اگر مسائل پہ آج بھی کھل کے بات نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے اگلی نسلوں کو دے کر جائیں گے؟ کیا دیں گے آپ کیا دیں گے؟ کہ ہم سب خدا نہ خواستہ کوئی کرائے کے ممبر ہیں کہ ہم اپنا ہر اس کام کے لیے، ووٹ دینے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا، جس میں پاکستان کا مفاد دور دور تک نظر نہیں آئے گا؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم غلام بن کے اس ملک میں نہیں رہ سکتے. ہم کوئی گائے بھینسے نہیں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں جو ہے ہانکنے کے لیے جہاں مرضی چاہو لے جاؤ. نہیں، اگر ایسا آج تک ہوتا رہے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اپنے دل سے عہد کرنا کہ آئندہ ہم نہیں کریں گے ایسا. ہم اپنی اگلی نسل اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، ان کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم پاکستان کو ایک باعزت ملک بنائیں گے، باوقار ملک بنائیں گے. اور وہی راستہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے 20 سپٹمبر کو اے پی سی کے سامنے بتایا تھا. وہی ہے راستہ جو پاکستان کو باعزت بنائے گا. یہ نئے پاکستان کی بات کرنے والے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، جی سبز جھنڈے کی عزت کروائیں گے. ہم پاکستان کو ایک باوقار ملک بنائیں گے. جو مافیا مانگ رہے ہیں $1 بلین جا کے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھیلا کے، جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو باعزت بنائیں گے. یہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے. اور سبز پاسپورٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے عزت تو ہم نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دلائی ہے. اگر اس ٹریک پہ ہم چلتے رہتے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جاتا، آج پاکستان ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا. سبز پاسپورٹ کی عزت اس دن ہوئی تھی جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. سبز پاسپورٹ کی عزت اس وقت ہو رہی تھی جب ملک میں موٹر ویز بن رہے تھے. آج آپ پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. بتائیں کس نے پشاور سے لے کے آج رحیم یار خان تک، اور پھر رحیم یار خان سے سکر تک 6 لین موٹر وے بنائی؟ کس نے بنائی؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، یہ موٹر وے کس نے تعمیر کی ہے؟ یہ اپنا تبدیلی والوں نے، یا یہ جو آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک سیکٹر بیچ میں رہ گیا جو سکر سے حیدرآباد تک. اگر ہم رہتے، مجھے پرمٹ پہ اور تنخواہ نہ دینے پہ نہ نکالا جاتا، میں وہ بھی مکمل کر کے جاتا. وہ بھی مکمل کر لیتے ہم 2018 تک. اور پھر کراچی حیدرآباد تو پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوا ہے. اور میرا منصوبہ تھا کہ ہم کراچی حیدرآباد کے لیے
ایک علیحدہ موٹر وے بھی بنائے, نیشنل ہائی وے کے علاوہ ایک علیحدہ موٹر وے بنائے. ہم نے گوادر سے کام شروع کیا اور اس کو کوئٹہ تک لے گئے, اور کوئٹہ سے اب ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کو ملا رہے ہیں. آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں تو جا کے دیکھیں. آپ کو یہاں سے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ تک کی جو موٹر وے ہے, ہائی وے جو ہے, وہ آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. جا کے پوچھیں ان سے, چترال کے لوگوں سے. وہ بیچارے ایکسیڈنٹس میں مر جاتے تھے, اوپر چوٹی سے نیچے گاڑیاں اترتی تھیں اور لڑک کر نیچے دریا میں گر جاتی تھی. آج وہاں پہ ہم نے اربوں روپے خرچ کر کے, ہم نے 2017 میں ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے 26 ارب روپیہ مزید دے کر اس کو مکمل کیا. جا کے پوچھو, ان سے پوچھیں آپ چترال والوں سے جا کے کہ وہ آج کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ پچھلے 70 سالوں کا منصوبہ, 70 کہہ رہا ہوں 50 سالوں کا منصوبہ جو بن ہی نہیں رہا تھا, جو مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے. بھئی میں نے تو ابھی ایٹمی پروگرام کا ذکر کیا, وہ تو دفاع کا معاملہ ہے, اور میں روز تصویریں دیکھتا رہتا ہوں. یہ آپ کی اس موٹر وے پہ ہمارے جیٹ اترتے ہیں, فوجی جہاز اترتے ہیں, ہمارے یہ ایئر فورس کے جہاز لینڈ کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں. آپ نے شاید کل بھی پڑھا ہوگا کہیں, میں نے بھی پڑھا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جے ایس تھنڈر جو یہ ہم نے بنایا ماشاءاللہ, نواز شریف کے تسخط اس ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, ہم نے بنایا اللہ کے فضل سے. اس کے بزائل پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے دور میں اس کو عروج پر لے کے گئے, اور ہم ہی نے الحمدللہ پاکستان کو دفاعی لحاظ سے اور دفاع میں جتنا بجٹ درکار ہوتا تھا ہم نے دیا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے دفاعی ضروریات کا تعلق ہے, ہم نے اس کو دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی. اور پھر لیکن اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے دنیا کی ایک بہترین فوج بنے, لیکن ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج تبھی ہوگی جب جس آئین کی ہم نے ابھی بات کی ہے اس آئین کی پاسداری کرے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے, فوج کا بہت بڑا حصہ, اوور ویلمنگ حصہ جو ہے وہ آئین کی پاسداری کرتا ہے. چند لوگ ہیں اس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, صرف چند لوگوں نے باقی افواج کو بھی بدنام کیا ہے, اور فنگر ٹپس میں وہ نام, فنگر ٹپس پہ. اور اگر وہ فوج تو یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کی فوج جو اپنے اس عہد کی پاسداری کرتی ہے اور اس کی پابند رہتی ہے, لیکن جو اس سے باہر نکلتا ہے ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. میں بالکل اس کی کوئی عزت نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی فوج کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں. باقی فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث یہ لوگ بنتے ہیں جو ہمیں منظور نہیں ہے. مجھے اپنا فوجی بہت پیارا ہے, مجھے پاکستان کے افواج پاکستان کے نوجوان کے جوان کے افسر, چھوٹے بڑے افسر بہت عزیز ہیں, لیکن مجھے وہ افسر عزیز نہیں ہیں جو الیکشنوں کے اندر دھاندلی کرتے ہیں, جو بکسوں میں ووٹ ایک بکسے سے نکال کے دوسرے کے بکسے میں ڈلواتے ہیں, جو ہمارے آپ کو معلوم ہے, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو الیکشن جیت چکے تھے, آر ٹی ایس بند کر کے آپ کو ہروایا گیا اور آپ کے بکسوں سے ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کے بکسوں میں ڈلوایا گیا, آپ کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. آپ اس کے وٹنس ہیں یا نہیں ہے؟ بولے یار, آپ بھی ذرا حوصلہ بلند کر کے بتائیں, اس کے وٹنس ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہیں تو مجھے آواز آنی چاہیے, کہ مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی, بلند آواز میں بتائیں وٹنس ہیں یا نہیں ہے.
یہ مجھے آواز نہیں آنی چاہیے. اس فلم کے ویڈیو کے ساتھ پہلی شیئر میں وہی بات میں وہ مجھے یاد کرا دینا بھائی. بس اگر ووٹ کو عزت نہ دی، سن لیں ایک بھائی ان کو بند کرائیں، ذرا بند کرا دیں. اگر ووٹ کو عزت نہ دی تو پاکستان کی بھی رہی صحیح عزت جاتی رہے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ آپ کی عزت کرے گا، نہ کوئی آپ کو کوئی اچھی جگہ فراہم کرے گا، نہ آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی، نہ ہی ہمارے اپنی نظروں میں ہماری رسپیکٹ ہوگی. دنیا تو بات کی بات ہے. کوئی آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں کرے گا، کوئی آپ کے سبز پرچم کی، کوئی آپ کے ملک کو، آپ کو اسی طرح سے آپ باہر جائیں گے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، آپ کے پاسپورٹ کو دیکھیں گے کہ آپ انتظار کریں وہاں بیٹھے. یہ 70 سالوں میں ہم نے یہی کمایا ہے. یہ ہماری کمائی 70 سالوں کی. یہ ٹریک پہ چل رہا تھا، یہ ملک بھائی ٹریک پہ چل رہا تھا. ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہمیں فارغ نہ کیا جاتا. یہ پاکستان کی عزت بہت بلند ہو رہی تھی. پاکستان معاشی ترقی کر رہا تھا. ابھی پچھلے چند سالوں کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کو کرنے دیا جاتا، سی پیک اپنے جو اہداف حاصل کرتا، پاکستان کے اندر خوشحالی آتی، آج دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی. لیکن ہم پھر ٹریک سے اتر گئے اور آج $1 بلین کے لیے، یعنی $1 کے لیے آپ باہر جا کے مانگ رہے ہیں پیسے. آپ مجھے بتائیں، روپیہ آپ کا نیپال سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے، افغانستان سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے، سری لنکا سے بھی زیادہ نیچے گر گیا ہے. اور یہاں پر باقی ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے اگر جو پور کرنسی ہے، سب سے جو ہے وہ سستی کرنسی ہے تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے. اور اس روپے نے آپ کو بھی کنگال کر دیا. آج کل آپ کو یعنی کہ آپ آنسو لوگوں کے نکلتے ہیں، آنسو میری بہنوں کے، بھائیوں کے، بزرگوں کے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں ہم بچوں کو پالیں یا ان کو پڑھائیں، ان کو کھانا کھلائیں یا پڑھائیں. بھائی ان کو روٹی کھلائیں یا ان کو دودھ پلائیں، اور گھر کا کرایہ دیں یا پھر بچوں کی فیس دیں. یہاں آتے ہیں، بازار جاتے ہیں نا، بازار آنسو نکلتے ہیں، جس کو پنجابوں میں کہتے ہیں اتھرو نکلتے، روتے ہیں لوگ. خواتین روتی ہیں جب سبزی کا بھاؤ پوچھتی ہیں، ٹماٹروں کا بھاؤ پوچھتی ہیں، جب وہ جا کے یہ خریدتی ہیں جا کے گندم آٹا، اور پھر جب بجلی کا بل آتا ہے وہ بیچارے دے ہٹ دا روف کہ کس طرح سے ہم یہ بجلی کے بل پے کریں. اور پھر گیس کا بل آتا ہے، وہ بیچارہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کدھر جاؤں. اور پھر آج کل جو پاکستان کے اندر ان کے دیگر اخراجات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی لوگ پتہ نہیں کس صبر اور کس ہمت کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا بوجھ وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ تھا وہ نیا پاکستان جس کا سنہرے خواب دکھائے تھے. لیکن میں آپ کو سلوٹ کروں گا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام نے اس کے باوجود اس کے نعرے کو قبول نہیں کیا. الیکشن آپ جیت چکے تھے، آپ جیتے تھے الیکشن، اس کے باوجود الیکشن آپ نے جیتا، لیکن جتوا اس کو دیا گیا، یہ تبدیلی والے کو. بھائی یہ بہت بڑا آئین شکنی کی ہے، آپ نے بہت بڑی آئین شکنی کی ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے.
आपने आरटीएस को बंद करके आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने सफाई की और हेरा फेरी की है, और इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन के मैंडेट को चोरी किया है आपने, मैंडेट को चोरी किया है। हमारे पक्षों को तब्दील करके आपने दूसरे बंदे को जितवा दिया है, आपको हरा के, आपको, जो आप बैठे हुए हैं, आपको हरा के। ये तो इतना बड़ा इन्होंने पता नहीं धांधली की, और उसके बावजूद ये ट्राइबल एरिया से एमएनएस को लेकर सिंध से अपना एमक्यूएम को साथ मिलाकर, वो बलोचिस्तान से दूसरी पार्टियों को साथ छोटे छोटे 4-4 बंदे मिला के सिर्फ 4 वोटों की बढ़तरी से, उसके बावजूद 4 वोटों की बढ़तरी से इन्होंने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, 4 वोटों से। इतना कुछ करने के बाद, इतने बड़े पैमाने पे धांधली करने के बाद और मांग तांग के वोट हासिल करने के बाद, बैग बोरो एंड स्टील करने के बाद 4 वोटों की बढ़तरी से इमरान खान को वजीर आजम बनाया है, और उसने ये पाकिस्तान का हश्र कर दिया है। बताएं मुझे, आज आप हौसले बुलंद करें भाई। बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी बुज़दिल आदमी की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई बुज़दिली का मुजाहरा करता है, वो बराए करम घर बैठ जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इस कौम को उसकी जरूरत नहीं है, असेंबलियों में बैठने की गुंजाइश नहीं है उसके लिए। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा, थोड़ी सी बहादुरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत दिखानी होगी, और उठना होगा इसके खिलाफ उठना होगा, अपना आप बताना होगा अपनी कौम को भी और दुनिया को भी कि हम नाइंसाफी, जुल्म और टिरनी को हम कबूल नहीं कर सकते, किसी कीमत पे कबूल नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ खड़े हो गए और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जंग हम नहीं जीतते। ये आपको मेरे साथ ये वादा करना होगा, आज पाकिस्तान के अवाम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। वो आपके साथ खड़े होंगे, बशर्ते कि आप खुद अपने कदमों पे खड़ा होना सीखें। और लिहाजा बस अब बैठ जाएं। मुझे आवाज आपकी नहीं पहुंचती, मैं आपके हाथों से देख रहा हूं कि आप नारेबाजी कर रहे हैं, तो फिर अगर मैं आप नारेबाजी करेंगे, आप जरूर कीजिए, जब कोई वक्त आए कीजिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कब हो रही है कब नहीं होती, तो फिर मैं मुखरल पड़ता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आज मैं किससे इसका गिला करूं, मुझे आप बताएं, मैं सिर्फ इसका जिम्मेदार इमरान खान को समझूं, या जो असल जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार समझूं? बोले, आप बताएं। जो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान को ही मैं जिम्मेदार ठहराऊं, तो वो भी मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, और जो समझते हैं कि नहीं, असल जिम्मेदारों को इसका जिम्मेदार करार देना चाहिए, वो भी हाथ खड़ा करके बताएं। इमरान बस इमरान खान को लाने वालों, ये अवाम का जज्बा देख ले आप। इस सौगात को जितनी जल्दी हो सके ले जाएं। ये सौगात हमें नहीं चाहिए, इसको ले जाएं। इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी है,
اور اس نے پاکستانیوں کو پریشان حال کر دیا ہے. وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کا چولہا بجھ گیا ہے, 2 وقت کی روٹی ان کو نہیں ملتی کھانے کو آج, اور آٹا دال چینی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جو اس کے بعد چینی چور یا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کو بھگوا دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, نکل جائیں. دوائیاں آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں. مریض پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے آج, کس طرح سے دوائیاں خریدتے ہوں گے, آنسو نکلتے ہوں گے جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جوان بیٹا بیمار ہے, جوان باپ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اتنے بھی وہ اپنا, ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں خوددار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں بلاتے. وہ کیا سوچ رہے ہیں آج, کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے 3 سال پہلے کیا یہ کیفیت تھی؟ آج پھر جنہوں نے یہ کیفیت پیدا کی ہے ان کو آج جواب دینا ہوگا. وہ قوم کے سامنے آ کے بتائیں, سلیکٹرز بتائیں کہ کیوں انہوں نے اس بندے کا انتخاب کیا اور ٹھوس دیا لا کے قوم کے سر پہ, ہمارے سر پہ لا کے اس کو جو ہے وہ سوار کر دیا. آپ کو بتانا ہوگا. لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پاکستانی قوم اب یہ سوال پوچھے, اور جب تک اس کا جواب نہ ملے اپنے گھروں کو آپ واپس نہیں جائیں گے, آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا جواب نہیں مل جاتا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اگر آج پاکستان کو بدلنا ہے, اگر واقعی حقیقتاً آپ پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کو لانی پڑے گی. اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہ اسمبلیاں, یہ پارلیمنٹ نہیں چل سکتا, اس کے بغیر یہاں کی حکومتیں نہیں چل سکتی, اس کے بغیر غریب کا چولہا نہیں جل سکتا, اس کے بغیر پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں پہ اس کے بغیر پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں چل سکتی, پاکستان کا کاروبار نہیں چل سکتا. یہاں ہر طبقہ جو ہے وہ پریشان رہے گا. لہذا اس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہوگا اور ہمیں جواب آپ سے لینا ہے. اس کے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے. معیشت منہ کے بل گر گئی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, یہ جو لوگ اب مجھے کوئی بتائے, کوئی حساب دے, یہ جو بلین ٹری جو انہوں نے کہا تھا وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں آپ کی خون پسینے کی کمائی ہے. وہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ یہ بلین ٹری کے پیسے کہاں گئے. بی آر ٹی جو بنائی ہے پشاور میں, اس کی لاگت یہ 3-4 بی آر ٹی جو پنجاب میں بنی ان سے بھی زیادہ ہے. ان کی اکٹھی رقم جو ہے اس سے بھی زیادہ پشاور کی بی آر ٹی پہ خرچ ہوا ہے. لیکن وہاں بسیں چل رہی ہیں, وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اتنی رقم لگنے کے باوجود یہ آپ کا فرض بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے, یہ چینی چور کیوں باہر بھاگ گئے, کیسے بھاگ گئے؟ اربوں خربوں آپ کا لے کر, آپ کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کر وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کو جانے دیا. وہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ, آپ نے وہ پیسہ واپس لینا ہے. مجھے بتائیں, مجھے تو تنخواہ پہ نکالنے والے ذرا مجھے بتائیں گے کہ عمران خان بنی گالا کی منی ٹریل کب دے گا, کب رسیدیں لیں گے آپ عمران خان سے بنی گالا پہ؟ اور کل تو بشیر میمن صاحب نے تو بہت بے نقاب کر دیا ان کی کرتوتوں کو, اور اس نے کہا کہ یہ ہے نیب جو کر رہا ہے. ہمیں کہا گیا کہ ہم یہ کریں, لیکن ہم نے انکار کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, یہ غیر آئینی ہے, اور نیب نے وہ سارا کچھ نیب کر رہا ہے. یعنی ساری, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بربادی کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو بلکہ چھوٹی سی ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی ہے, 1.5 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 منٹ کی طرف دیکھیں آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. دکھائیں جی آپ ذرا.
مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے؟ جو نیب نے کیا ہے وہی. ان سیاستدانوں سے متعلق آپ کو خود وزیر اعظم صاحب نے کبھی کوئی ہدایات دی کہ آپ یہ کریں؟ کافی سارے نام ہیں جو کہ میں نے کہا نا آپ کو سر دست مجھے یاد نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جی ہاں کیا پرٹیکولر خواہش تھی جو عمران خان صاحب چاہتے؟ وہ جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں اچھا، پہلے بھی چلتی رہی ہیں. حمزہ شہباز اور دوسرے جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز اور پھر ان کی پوری فیملی. نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کیا خصوصی خواہشات تھی ان کی؟ ایف آئی اے کی طرف سے کیا توقعات تھیں؟ ایف آئی اے کے لیے ان کی توقعات تو ظاہر ہے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی پوری ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور دوسرے جو ان کے جو داماد ہیں کیپٹن کیپٹن صفدر جو ہے ان کے حوالے سے کہ بالکل ان کو تو بالکل جس طرح ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو نیب کر رہا ہے. مجھے کیا پرٹیکولر اس وقت کیا کیپٹن صاحب کوئی احساسوں کا ایشو بنانا چاہتے تھے سے کیا؟ یہ ایک کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے. اچھا، یس. کیا واٹس سوشل میڈیا پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی اس کے متعلق. اچھا، تو آپ نے کیا آپ کی رائے نہیں تھی؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ اچھا، ٹیررزم کیسے ہو گیا؟ ٹیررزم کی ایک ڈیفینیشن ہے قانون میں. اور وہ تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی. نارمل تصویر تھی، نارمل ایک تصویر تھی. اب اس میں ٹیررزم کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ سے کہا گیا براہ راست ایکشن لیں اور فلانے نے کیا. میں نے کہا جی کس کا نام لیا گیا؟ مریم کا؟ جی ہاں، ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا گیا. میں نے کہا جی کس قانون کے تحت ہوگا؟ مطلب وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو لا. آخری میٹنگ جو وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی اس میں کیا ہوا؟ وہ جو آپ وہ اس کا اینڈ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ وہ خواجہ آصف کا مریم نواز صاحبہ کی، مطلب پھر شہباز شریف صاحب کی، مطلب سب کی، تم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ اور نہیں ابراج گروپ والا معاملہ بھی آ گیا. ابراج گروپ والا. پھر وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. مجھے پہلے کہا گیا کہ جی آپ نے ایک میٹنگ ہے اور آپ پہنچ جائیں اور جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسز آف ایف آئی اے کی بات ہوگی. میں سارے امپورٹنٹ کیسز پہ لے گیا، لیکن سب سے زیادہ یہ کیس ڈسکس ہوا اور کے الیکٹرک کا ہوا. کون تھا میٹنگ میں؟ کون ہائیسٹ آفس؟ نہیں، پرائم منسٹر موجود؟ جی ہاں. تو ادھر جو ہے وہ یہی بات ہوئی کہ کے الیکٹرک تباہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میں نے کہا جی کے الیکٹرک کے پاس 87 بلین ہے سوئی سدرن کے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے ثابت کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کو چٹھی لکھی ہے کہ 87 بلین لے لیں. اور نے کہا جی وہ جو ہے وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے، کمپنی برباد ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اب کس نے کہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ کمپنی تباہ ہو گئی ہے. ابراج کی بات کر ابراج گروپ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب اس سے انویسٹیگیشن ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں تھا. ویسے اگر تباہ ہوئی ہے تو کوئی مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی تباہ، لیکن پیسے بنتے تھے ان کی طرف. پیسے ان کی طرف بنتے تو تھے. عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ ان کے خیال میں کہ ایف آئی اے نے بہت خراب کیا کہ ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا، خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کیا تھا؟ خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ کہ جی خواجہ آصف صاحب ایک کمپنی تھی دبئی کی جس میں وہ نوکری کرتے رہے اینڈ ہی واز ڈیفینس اینڈ فارن منسٹر آف پاکستان، اور انہوں نے یہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. وزیر دفاع تھے. وزیر دفاع تھے. تو آئین غداری کا پرچہ ہو گیا. غداری کا پرچہ. اب اس کی انکوائری کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے. نہیں، ایویڈنس تھا کیا؟ اویلیبل ایویڈنس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اور کیا گلا تھا اس میٹنگ میں؟ یہ جو ہے مسلم لیگ فیملی، جتنے بھی نواز شریف کی فیملی ہے، ان سب کو یہ کیا تم نے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ان کو چھوڑا، یہ کیا. کیا کہا اعجاز شاہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا میں کورٹ جاؤں. تو میں نے کہا سر روز کتنے جانا؟ نہیں یہ کیا بات تھی، میں کورٹ کیوں جاؤں، ٹنگے توڑ دو، یہ کر دوں. یہ دیکھ لیا کہ آپ نے سن لیا، یہ دیکھ لیا. آواز نہیں آ رہی جی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی،
یہ ہے بشیر میمن صاحب جو گریڈ 22 کے افسر ہیں، یعنی سب سے بڑا گریڈ جو سرکاری افسروں کا ہوتا ہے، گریڈ 22 کے افسر ہیں. اور یہ وہ بتا رہے ہیں، یہ ڈی جی ایف آئی تھے اس وقت، کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا. یعنی سب کچھ کہ دہشت گردی کا پرچہ بھی نواز شریف پہ، ان کی فیملی پہ دو، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ دو، غداری کا بھی دو اور کرپشن کا بھی دو. اور اس نے کہا جی کسی لحاظ سے کوئی بنتی نہیں ہے بات، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی وجہ ہے، میں کیسے دے دوں؟ میں نے کسی قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے. تو اس نے کہا نہیں تم دو. اس نے کہا جی میں تو نہیں دے سکتا. اس نے اپنا یہ بندہ جو ہے بشیر میمن، اس کے بارے میں سنا ہے کہ بہت ایماندار آدمی، اپ رائٹ ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہے اور آنےسٹ آدمی. اس نے کہا کہ جی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی بجائے انہوں نے وہی کام اس نیب سے لے لیا. نیب نے یہ کام کرنے پہ تیار ہو گئی، لیکن اس ایماندار افسر نے کہا جی کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا، آپ نے نیب سے کروانا ہے تو نیب سے کرو. انہوں نے نیب سے کروا لیا. یہ ہے نیب کی بے ایمانیاں اور نیب کی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی اور نیب کی زیادتی اور ظلم اور نا انصافی. اور یہ کورٹس بھی کہہ چکی ہیں، لیکن کورٹس نے آج تک کبھی اس نیب کے قانون کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لیا. اگر نیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر کورٹس کو اس پہ عمل درآمد روکنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب کو پکڑ لیا. شہباز شریف صاحب جس نے پنجاب کی اتنی خدمت کی، دن رات ایک کیا اور اپنا سکون چھوڑا، اپنی نیندیں چھوڑ کر انہوں نے اپنے پنجاب کو سنوارا اور پنجاب کے لوگوں کی حالت کو بدلا. اس کو گرفتار کر کے ان کی انا کو تو بڑی تسکین پہنچی ہوگی، لیکن وہ تو انہوں نے کیا کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جب سے پیدا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صنعت کار فیملی سے اس کا تعلق ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو بنی گالا کا جو مالک ہے عمران خان، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے؟ یہ بنی گالا کہاں سے بنا؟ اس کی زمین کہاں سے آئی؟ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کہتے ہیں جی کو پیسہ ادھر سے آیا، چیک ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے پھر ادھر چلا گیا، اور ادھر سے پھر یہ بنی گالا میں آیا. اور اس کے بعد جو ہمارے ثاقب نثار صاحب انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی. لیکن یہ قوم رسیدیں مانگتی ہے، رسیدیں چاہیے رسیدیں. اور زمان پارک میں جو گھر بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، لاہور کے کئی رہنے والے آپ کچھ ہیں، وہ بتائیں زمان پارک میں اس نے نیا گھر بنایا ہے، نئی کنسٹرکشن کی ہے جو کروڑوں روپے سے ہوئی ہے. کوئی پوچھے بھائی یہ کہاں اس کی رسیدیں، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ پوچھنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے، کہاں اس کی رسیدیں؟ بتائیں آپ کو فارن فنڈنگ کا فیصلہ کب آئے گا؟ اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں، لیکن فیصلہ کب آئے گا فارن فنڈنگ کا؟ علیمہ خان کب رسیدیں دے گی؟ کب رسیدیں ملیں گی علیمہ خان کی؟ اور اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ، اس کی رسیدیں کب ملیں گی اس قوم کو؟ اس سب چیزوں پہ عمران خان کی اور اس کے حکومت کی آنکھیں بند ہیں، نیب کی آنکھیں بند ہیں، اور بالکل انہوں نے عوام کو، قوم کو الو بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا. ہم نہیں چلنے دیں گے، انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ اس کو آپ کی جو پاکستان کے ساتھ جو آپ نے یہ دشمنی کی ہے، اس کو کھول کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ. اس ملک کو آپ نے تماشا بنا دیا ہے، یہ ملک کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے، پاکستان کو آپ نے بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اور یہاں پہ آپ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، ہمارے خلاف تو ابھی میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے، یہ جو میرے خلاف اپنا آنے کی اور تنخواہ کی، وہ جج محمد بشیر جس نے میرے خلاف فیصلہ دیا،
مریم کے خلاف فیصلہ دیا، اس کی کورٹ سے کرنل برآمد ہوتا ہے، کرنل، ایک کرنل، وہ کرنل صاحب وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کوئی پوچھے ان سے آپ کیا کر رہے تھے جج کے پاس بیٹھ کے؟ اور پھر جج ارشد ملک نے جو کچھ اعتراف کیا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے. یہ انہوں نے کہا، الفاظ لکھے ہیں ججمنٹ پہ کہ اس کے کردار سے، ارشد ملک کے کردار سے ہمارے شرم سے جھک گئے ہیں، لیکن فیصلہ وہیں کا وہیں ہے نواز شریف کے خلاف. اس پہ ضمانت بھی نہیں ملتی. جج ڈسمس ہو گیا ہے، اس کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فیصلہ برطرف نہیں ہوا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ گیا ہے جسٹس شوکت صدیقی، آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس نے کہا ہے آپ کے پاس کتنی دیر کی ہے؟ یہ 2 منٹ کی، سن لیں ذرا جسٹس شوکت صدیقی کی بات. میں آپ کو گواہ کر کے، اپنی ماں کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں. آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا، شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں مت شامل کرو. سر، آپ کی جج سے ملاقات کیسی رہی؟ سر ہماری اس کے کوئی نہیں، کوئی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی. ہمارے داخلے کا بھی کوئی کہیں سر ان کو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی میری. میاں صاحب کو تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے؟ ہمارا یہاں آزادی مارچ ہو رہا تھا تو جنرل صاحب نے خود ہمیں دعوت دی، بلایا. اچھا. تو وہاں جب ہم گئے تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ مولانا صاحب آپ آزادی مارچ نہ کریں. اچھا. مولانا صاحب ہم جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ اس میں مداخلت نہ کریں. سنیں، یہ جملہ ایک منٹ مولانا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف ہم کر رہے ہیں آپ اس سے مداخلت نہ کریں، یہ جو جملہ آپ کو کہا گیا یہ جنرل باجوہ نے آپ سے کہا؟ جی بالکل. دیکھ لیا آپ نے، سن لیا آپ نے یا نہیں؟ جنہوں نے سن لیا ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. یہ تماشا ہوا ہے اس ملک کے اندر پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اور اس کی سزا دی گئی آپ کے اس نواز شریف کو، اور پھر مریم نواز کو، شاہد خاقان عباسی کو، مفتاح اسماعیل کو، اور رانا ثناءاللہ کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، اور خواجہ سعد رفیق کو، اور اسحاق ڈار صاحب کو. یہ ہے اپنا، اور بھی ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں. تو اس کا نشانہ ہم بنے ہیں اور پوری پارٹی بنی ہے. یہ سب فراڈ ہے، سب فراڈ ہے، سب تماشا فراڈ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. یہ کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ آج یہ فیصلہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے. اس کے بغیر میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. بولو
یہ تماشا دیکھتے رہنا ہے یا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ بھائی بس اب میں یہیں پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں. میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو کہوں گا کہ میرے سامنے صرف ایک نعرہ لگا دیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا. ووٹ کو تھینک یو. میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان میاں نواز شریف وزیر اعظم ہم سب کا لیڈر وہ چاند ستارہ میرے جان سے پیارا ہم سب کا قائد یہ تیرا قائد یہ میرا قائد یہ چاند ستارہ ٹھیک ہے. ہم سب کا پیارا. حسن اقبال آپ سنبھالیں. اوور ٹو یو حسن اقبال. احسن اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں. جی سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں اور یہ جو بیچ میں گیلری ہے سے خالی کر دیں کیونکہ پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آتا. یہ تمام کارکنوں سے درخواست ہے کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور بیچ کی گیلری فوراً خالی کر دیں یا نیچے بیٹھ جائیں جلدی سے پلیز تاکہ قائد کی ہم بات مکمل سن سکیں. نیچے بیٹھ جائیں آپ پلیز, بیچ میں جو لوگ ہیں نیچے بیٹھ جائیں. حسن اقبال صاحب میں نے اپنی بات ختم کر لی ہے, میں آپ کے حوالے کر دیا فلور. ٹھیک ہے جی. اب میں درخواست کروں گا